بیک. بس کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. کچھ آپ کو پریکٹیکل سناس بتاتا ہوں لائف میں جو ہم اپلائی کریں تو ہماری زندگیوں میں بہت سی پروڈکٹیوٹی آ جائے گی. اس سے پہلے یہ حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو. صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہو آر دا بیسٹ آف پیپل, بہترین لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ون ود اے ہارٹ سویپٹ کلین اینڈ ٹروتھ فل ان اسپیچ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹروتھ فل کون ہوتے ہیں اسپیچ میں, ہاؤ ٹو بی ٹروتھ فل ان اسپیچ, بٹ واٹ از اے ہارٹ سویپٹ کلین, اس سے کیا مراد ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا دل جو کہ تقوی والا ہے, گاڈ فیئرنگ ہے اور پیور ہے, ان وچ دیر از نیدر سن نور ٹرانسگریشن نور اینوی, ایک ایسا دل جس میں کوئی گناہ کی چاہت نہیں ہے یا جس میں ٹرانسگریشن کوئی ظلم نہیں ہے یا جس میں کہ اینوی کوئی حسد نہیں. تو یہ ہے اصل میں بہترین لوگ روئے زمین پہ. اب ظاہر ہے کہ یہ چیز اڈاپٹ کرنا اور ظاہر اپنے دل کو ایسا بنانا, اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے, اس کے لیے اسٹرگل ہے. انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ایک نفس امارہ بھی رکھا ہوا ہے نا, جو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے اور جس کی وجہ سے بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں. تو اس کے خلاف جہاد یہ بھی ایکچولی جو ہے وہ سنت ہے, اور اس کے خلاف جہاد کرنے سے ہی ایسا رویہ جو ہے وہ بنے گا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو دل کے نرم ہیں, جینٹل ہیں, تو وہ رویہ آپ میں بھی آ جائے گا. یہ بہت امپیکٹ ہوتا ہے, یقین کریں. میں جب دین کی طرف آیا تھا, تھوڑی سی پرسنل بات بتاتا ہوں, 2007 میں, تو 2007 سے 2010 تک کا جو میرا دور ہے نا, وہ تھوڑا سا میں سخت مزاج اور زیادہ فتوے لگانا, ٹھیک ہے, اور بحث و مباحثہ زیادہ کرنا, یہ پہلے 3 سال یہ تھے. اس کے بعد میری ایک عالم دین سے اللہ نے ملاقات کروا دی الحمدللہ, شیخ ڈاکٹر انس نظر. تو یقین کیجئے کہ صرف ان کی محفلوں میں بیٹھنے سے, صرف ان سے گفتگو کرنے سے, ان کے ساتھ کھانا کھانے سے بہت نرمی آئی میرے میں, بہت نرمی. بیکاز وہ خود ماشاءاللہ بہت نرم دل, بہت جینٹل, بہت نرم جو ہے وہ الفاظ استعمال کرتے تھے, بہت دھیمے انداز میں بولتے تھے, یعنی اتنے دھیمے انداز میں کہ آپ کو کان قریب کرنا پڑتا تھا سننے کے لیے, یعنی اتنی سافٹ آواز ماشاءاللہ ان کی. تو اس کا امپیکٹ میری بھی پرسنالٹی پہ ماشاءاللہ آیا. تو استاد کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آتا ہے شاگردوں پہ. اسی لیے میں یوتھ کو کہتا ہوں کہ دیکھو ٹیچرز ایسے بناؤ جو اخلاق, سب سے پہلے اخلاق دیکھیں, سب سے پہلے کریکٹر دیکھیں ٹیچر کا, پھر جو ہے وہ آپ اس کو استاد مانو, مینٹور مانو, وہ چیزیں آپ میں بھی آئیں گی, وہ امپیکٹ ڈالے گا آپ کے اوپر بہت زیادہ. اور سملرلی دیکھیں گھروں میں اگر باپ جو ہے نا وہ سب کے ساتھ بہت اچھے انداز سے بات کر رہا ہے, پازیٹیو ہے, پازیٹیو ورڈز کہہ رہا ہے سب کو, تو اس کا امپیکٹ بچوں پہ بہت آئے گا. سیم گوز فار مدر, وہ اپنی بیوی سے کیسے بات کرتا ہے, بچوں سے کیسے بات کرتا ہے, یہ بچے سیکھتے ہیں, بچوں کے اوپر اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. پھر سبلنگز آپس میں کیسے بات چیت کرتے ہیں, یہ ہیں کچھ پریکٹیکل طریقے کہ جس سے جو ہے نا آپ میں یہ چینج آ سکتی ہے. ایک ایسا خوبصورت دل کہ جس میں نہ کوئی گناہ کی خواہش ہے, نہ ہی اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ کوئی ظلم ہے, نہ ہی اس میں کوئی حسد ہے. اس پہ پھر دعائیں بھی کرنی چاہیے نا, اللہ محبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. یہ سورہ حجرات کی ایکچولی آیت ہے, اس سے یہ اخذ ہے دعا یہ. تو اے اللہ میرے دل میں ایمان کو مزین کر دے میرے سینے میں, اور گناہ کے حوالے سے, کفر کے حوالے سے میرے دل میں نفرت ڈال دے. کتنی خوبصورت دعا ہے. اس پہ ایک وہ مزے کا واقعہ بھی ہے کہ ایک شیخ ہیں ڈاکٹر العارفی, ان کو کسی لڑکے کی کال آئی, تو اس نے بہت رو رو کے بیچارے نے بتایا, اس نے کہا جی کہ مجھے نہ کوئی پسند ہے, تو یہ کہ نا بس آپ دعا فرما دیں, اللہ تعالیٰ نا بس یا ہمارا معاملہ کر دیں یا میرے دل سے نکال دیں اس کو. یعنی وہ بیچارہ کافی تنگ تھا اس حوالے سے. شیخ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ نا یہ دعا پڑھا کریں, اللہ محبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. کہتے ہیں وہ اور رونے لگ گئے. تو شیخ کہتے آپ رو کیوں رہے, میں نے تو اتنا اچھا سلوشن آپ کو بتایا. کہتا اس لڑکی کا نام ایمان ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کو میرے دل میں مزین کر دے, تو وہ مجھے اور یاد آ گئی. تو خیر یہ انہوں نے جوک سنایا خود ہی. اینی وے, بہرحال یہ ہے اصل میں بات کہ ایسا دل کہ جس میں گناہ کی کوئی خواہش نہیں. اس کی دعائیں کرنی چاہیے نا, اللہ میرے دل کو پاک کر دے, اللہ طہرنا قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا. اور بھی بہت سی دعائیں ہیں, صبح شام کے اذکار ہیں.
تو یہ دعا کرنے سے اور ایکشن لینے سے، پریکٹیکل ایکشن لینے سے یہ چیز آپ میں آ جائے گی. اچھے مینٹورز بنائیں، اچھے لوگوں کو آئیڈیلز بنائیں، ان کی گفتگو کو کاپی کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے بڑی بات کہ سیرت کو کاپی کرنا، یہ ہے اصل میں بات. بہرحال صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہو شوز اے سائن آف اٹ، یہ سائن کون شو کرتا ہے، یعنی ایسا دل کس کا ہوتا ہے؟ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ون ہو ڈسپائزز ورلڈلینس اینڈ لوز دی ہیئر آفٹر. یہ ہے سلوشن، کہ جتنا جتنا آخرت سے محبت پیدا کرو گے اور دنیا سے دوری اختیار کرنے لگو گے. یعنی دنیا سے دوری سے مراد نہیں کہ دنیا کمانی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں کو اتنا سر پہ سوار نہ کرے وہ انسان، اور یہ کہ اس کی نظر آخرت پہ ہو، تو پھر ایسا دل بن جائے گا. کیونکہ ایسے دل کی جو ہے وہ نظر پھر آخرت پہ ہے ظاہر ہے، تو پھر رویہ بھی ویسا ہو جائے گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، صحابہ نے کہا کہ یہ کون شو کرتا ہے یہ والا سائن، دنیا سے دوری اور آخرت سے محبت؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلیور ود گڈ کیریکٹر، اچھے کردار والا انسان. یعنی یہ ہے سارا کا سارا کرس، کہ جس کا کردار اچھا ہے، جس کا کیریکٹر بہت سٹرونگ ہے، بہت اچھا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ آخرت سے ڈرتا ہے، آخرت کے حوالے سے اس کا عقیدہ بہت سٹرونگ ہے. اسی لیے تو وہ یہ سب کچھ برداشت کر جاتا ہے، غصہ اور ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہ ساری چیزیں وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کا آخرت پہ پکا ایمان ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے سنت کو فالو کرنا ہے. اس کی نظر اس پہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا ہے. تو یہ ہے وہ شخص اصل میں. تو یہ بھی صحیح حدیث ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اور حدیث آپ کو سنا دو، حضرت عائشہ صدیقہ کی. حضرت عائشہ کہتی ہیں، یہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، نو کیریکٹرسٹک واز مور ہیٹفل ٹو دا میسنجر آف اللہ دین لائنگ. اللہ کے نبی کے نزدیک سب سے جو برا عمل تھا وہ جھوٹ بولنا تھا. اف اے مین ٹولڈ اے لائی ان دا پریزنس آف رسول اللہ، اگر اللہ کے نبی کی موجودگی میں کوئی جھوٹ بول دیتا تھا، he would continue to feel some unrest in his heart until he knew that the man had repented. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تذبذب کا شکار ہوتے تھے، ان کے چہرے کے ایکسپریشن بدل جاتے تھے، یہاں تک کہ انہیں یہ باور ہو جاتا تھا کہ اس نے ریپینٹ کر لیا، یعنی کہ اسے احساس بھی دلاتے تھے، اور انکمفرٹیبل ہوتے تھے اس کی گیدرنگ میں. تو یہ بہت ہی معیوب جو ہے وہ ایکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کہ جھوٹ بولنا. اور اسی کے متعلق دیکھیں نا، موطا امام مالک کی حدیث ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ کیا مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے. کہا کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. پھر کہا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا. ابھی ایک ینگسٹر میرے ساتھ پرسوں جو ہے وہ ہماری ماشاءاللہ میڈیا کی ٹیم میں ہے، وہ میرے ساتھ جا رہا تھا یونیورسٹی. میں نے سے پوچھا آپ کیسے چینج ہوئے؟ اس نے نا کہا 2 چیزیں میں نے چھوڑ دی تو میرے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے. یہ اپنی سٹوری سنا رہا تھا مجھے، کہتا جھوٹ اور گالی. میں گالی بھی بہت دیتا تھا، جھوٹ بھی بہت بولتا. ظاہر ہے ینگسٹرز آپ کو پتہ ہے ان کی لینگویج آج کل کافی خراب ہے. کہتا ہے یہ 2 چیزیں میں نے چھوڑی، میری ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی. اور پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہی صحابہ کو نبی نے کہا تھا نا، ایک صحابی کو جو شراب پیتا تھا، کافی گناہوں میں مبتلا تھا، اللہ کے نبی نے کہا بس جھوٹ چھوڑ دے، جھوٹ تیری باقی ساری عادتیں جو ہیں وہ چھڑوا دے. تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے نا، ایک شخص جو ہے وہ سچا بننے کی کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے سچ بولنے کی، یہاں تک کہ اس کو سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی پریکٹس کر کر کے وہ سچا ہی بن جاتا ہے. اور سیم گوز فار اے لائر، کہ ہر بات پہ جھوٹ بولنا، جھوٹ بول بول کے وہ پھر جھوٹا ہی بن جاتا ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات جو میں نے آپ کو اس کی سٹوری سے سمجھائی، کہ دیکھیں وہ خود ایکنالج کر رہا ہے کہ جھوٹ جو ہے ختم کرنے سے اور گالی ختم کرنے سے ظاہر ہے کہ اس کی پرسنالٹی پہ بڑے چینجز آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل جو ہے اس کو پاک کیا، اور اس کے دل میں نرمی آئی، اس کو پھر ہدایت ملی الحمدللہ. یہ حدیث دیکھیں میں آپ کو سنا چکا ہوں ترمذی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی میری سنت کو ریوائیو کرے گا، زندہ کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو یہ ہیں اصل میں وہ سنتیں. آپ کچھ پروڈکٹیو سنت آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ، جو لائف سٹائل میں آپ، یہ تو رویے ہیں یہ بھی ڈیفینیٹلی، لیکن یہ کہ یہ آپ ورک پلیس پہ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے، اپنی زندگی گزارتے ہوئے ان سنت کو لائیں اپنی لائف میں. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی یہ سنت کہ یہ جو حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، نیتوں پہ. تو اپنی نیت صاف رکھا کریں، جو بھی کام آپ کریں اس کو ریوائز کریں، اس کی نیت کیا ہے، اس کے پیچھے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کیا میں نے اللہ کو دکھانے کے لیے کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے.
یا یہ جو میں ڈگری کرنے لگا ہوں اس کے پیچھے کیا نیت ہے وغیرہ وغیرہ، ہر چیز میں نیت میٹر کرتی ہے. کیونکہ نیت جو ہے، دا ورڈ نیا از ڈیرائیو فرام دا روٹ ورڈ ان نوا. نوا کا مطلب ہوتا ہے بیج. بیج اچھا ہے تو درخت اچھا ہے. تو ایک بندے کی ایک کام کرتے ہوئے نیت خالص تھی تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. اس میں آپ کو حضرت ابراہیم کی مثال دوں گا، ان سے بڑی مثال نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ جب تعمیر کیا اپنے بیٹے کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو اینڈ میں کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یعنی ہم ہوتے ہیں، ہم تو فوراً اجرت مانگتے ہیں کہ جی اللہ میں نے کام کر دیا، اب کدھر ہے وہ چیز جو مجھے ملنی تھی؟ میں نے تو اتنا کچھ کر دیا، اتنے اذکار کر لیے. ان کا رویہ کیا تھا؟ اے اللہ قبول کر لے، معاف کر دے، کوئی غلطی نہ ہوئی ہو مجھ سے، بس یہ کہ یہ قبول فرما ہماری چھوٹی سی ایفرٹ. تو دیکھیں کتنا فرق ہے دو رویوں میں. ٹھیک ہے، وہ نیت اتنی خالص تھی، وہ جس اخلاص سے انہوں نے کعبہ تعمیر کیا تھا اس کے فروٹس آج دیکھ لیں. حضرت ابراہیم نے بلکہ پوچھ بھی لیا تھا کہ اللہ ادھر کون آئے گا؟ بنجر تھی ساری زمین. تو اللہ نے کہا کہ تیرا کام بنانا ہے، رونق لگانا ہمارا کام ہے. آج آپ دیکھ لیں حضرت ابراہیم السلام کو 7ویں آسمان سے اللہ دکھاتے تو ہوں گے کہ یہ تمہارا لگایا ہوا پودا ہے، یہ تمہارا لگایا ہوا بوٹا ہے. اور دیکھ لو مکہ نیور سلیپس، مکہ میں کبھی بھی لوگ نہیں سوتے، ہر وقت طواف، ہر وقت طواف. تو یہ ہوتا ہے خالص نیت سے جو کام کیا جائے نا، ہو سکتا ہے اس کا رزلٹ آپ کو اپنی زندگی میں نظر آ جائے، ہو سکتا ہے بہت عرصے بعد جو ہے وہ آپ کا لگایا ہوا بوٹا جو ہے وہ اس وقت کئی لوگوں کو پھل دے رہا ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، تو کیپ تھنگس سنسیئر، نیت صاف رکھیں اپنی ہر حوالے سے. کسی کو معاف کرنا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، یہ خالص نیت ہے. کسی سے اچھائی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنی، اس کو ریوائز کرتے رہے اس نیت کو. دوسری جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دا موسٹ بیلوڈ پیپل ٹو اللہ آر دوز ہو آر دا موسٹ بینیفیشل ٹو دا پیپل. اللہ کے نزدیک سب سے جو محبت جس سے کرتا ہے اللہ، جو سب سے کامل ایمان ہے جن لوگوں کا، وہ ہیں کہ جو لوگوں کے بہت کام آتے ہیں. تو لوگوں کے کام آنا یہ سنت ہے. آپ کسی کو دیکھیں تکلیف میں ہے، اس کی کوئی آسانی کریٹ کر دی اس کے لیے. جیسے معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے ہوئے کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ لوگوں کو خوشخبری سنانا، اور دیکھو لوگوں کو مت بھگانا اس دین سے، یعنی کوئی ہارش بات کر کے، کوئی سخت بات کر کے وہاں سے بھگانا دینا انہیں. تو لوگوں پہ نرمی کرنا فیصلہ کرتے ہوئے بھی، یا یہ کہ لوگوں کو دین سکھاتے ہوئے. تو یہ ایسے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں جو بینیفیشل ہیں دوسروں کے لیے. اب اس سنت کو آپ کیسے لا سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں؟ آپ لوگ دیکھیں کہ آپ اپنی والدہ کے لیے کیسے بینیفیشل ہو سکتے ہیں، آپ اپنے والد کے لیے کیسے بینیفیشل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کے لیے آپ کیسے آسانی کریٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیسے آسانی کریٹ، یہی تو اصل میں کمیونٹی بلڈنگ ہے. آپ اپنے نیبر کے لیے آسانی کیسے پیدا کر سکتے ہیں، کمیونٹی میں رہتے ہوئے کیسے کسی کے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں. تو ایسے لوگ بہت پسند ہیں اللہ کو. اب تو گورے بھی یہ کہنے لگے ہیں نا. ایک گورا تھا، اس نے سینٹینس کہا، اس نے کہا دا پرپز آف لائف از ناٹ ہیپینس، دا پرپز آف لائف از یوزفلنس. یہ بڑا زبردست سینٹینس ہے. زندگی کا مقصد جو ہے وہ خوش رہنا نہیں ہے، زندگی کا مقصد ہے کہ یوزفل رہنا، کام آتے رہنا، خود بھی کام کرنا، دوسروں میں بھی ویلیو ایڈ کرنا. یہ ہے اصل میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ. پھر بی کنسسٹنٹ، یہ سنت ہے. کنسسٹنسی والا رویہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہیں جو چاہے کم ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو. یہ رویہ اپنا ہے، یہ اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں. بہت زیادہ پروجیکٹس اپنے ذمہ نہ لیں، ایک آدھا کافی ہے، اور اس میں کنسسٹنٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے، نماز اگر آپ نے پڑھنی تو نماز میں کنسسٹنٹ ہو جائیں. بعد میں نیکسٹ گولز بنائیں، میں نے تفسیر بھی پڑھنی، لیکن کنسسٹنٹ ہو جائیں. ایک دو عمل لے لیں اور ان کو کنسسٹنسی کے ساتھ کریں. جیسے ذکر کی باری آتی، بہت سے اذکار ہیں، لیکن یہ کہ استغفار کو اگر آپ کنسسٹنسی سے کریں گے، استغفر اللہ توب الیہ، استغفر اللہ توب الیہ، تو حدیث میں آتا ہے جو کوئی بھی استغفار کو عادت بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے. تو ذکر بھی کنسسٹنٹلی کریں، یہ ہے سنت. ٹھیک ہے، اپنے ہر عمل میں کنسسٹنسی لانے کی جو ہے وہ کوشش کریں. پھر بی ماڈریٹ، ماڈریشن، میانہ روی سنت ہے. ہمیں کہا ہی اللہ نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ درمیانی قوم ہے، امتاً وسطا.
مڈل نیشن ہے، یہ ماڈریشن والی نیشن ہے، یہ ایکسٹریمز نہیں پار کرتے، ایکسٹریمسٹ نہیں ہے یہ، ایکسٹریمسٹ ان دا سینس جیسے وہ ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں سوؤں گا ہی نہیں، ساری رات عبادت کروں گا. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے ہو گئے اور منع فرمایا، کہا کہ میں تم سب سے اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں روزے ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھتا ہوں، میں رات سوتا بھی ہوں اور میں نے شادیاں بھی کی. تو یہ ہے اصل میں ماڈریشن. تو اس حوالے سے ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ سنت کیسے. ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوری باڈی ہیز ہز ٹائم آف انرجی. ہر انسان پہ ایک انرجیٹک فیز آتا ہے جس میں بہت ہائی ہوتا ہے، اور جیسے ابھی ہم لیکچر میں بیٹھے ہیں ہمارا ایمان بہت ہائی ہے، لیکن گھر جائیں گے یوٹیوب نیٹ فلکس وہ فوراً سے جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل میں بات کہ ہر بندے پہ ایک ہائی فیز آتا ہے. اینڈ ایوری ٹائم آف انرجی از فالوڈ بائی ٹائم آف لتھارجی. اور یہ بھی فطری بات ہے کہ اس کے بعد لتھارجک ٹائم بھی آتا ہے. جیسے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ کی کمپنی میں ہوتے ہیں ہمارا ایمان بہت ہائی ہوتا ہے، جیسے ہی یہاں سے رخصت ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے منافق ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہارا ایک ہی کیفیت رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، پھر تو جو ہے تم فرشتوں سے بھی اوپر ہو جاؤ، یا فرشتوں کے پاس فری ول نہیں ہے. تو یہ فطری بات ہے، انسان جو ہے کبھی اپ ہوتا ہے کبھی ڈاؤن ہوتا ہے. لیکن پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بٹ اف اے پرسن ٹرائز ٹو فالو اے ماڈریٹ پاتھ دین آئی ہیو ہوپ فار ہم. لیکن اگر ایک انسان میانہ روی اختیار کرے گا تو میرے پاس اس کے لیے امید. اب اس کو کس طرح سے محدثین نے ایکسپلین کیا اس حدیث کو کہ دیکھیں جب آپ بہت ہائی فیز میں ہیں تب بھی ماڈریٹ رہیں، تب بھی ایکسٹریمز پہ نہ چلے جائیں، تب بھی اپنے ذمے اتنی چیزیں نہ لیں کہ بعد میں آپ سے ہو ہی نہ. اور جب آپ بہت لو ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز ہی چھوڑ دی، اتنا لو ہو گئے کہ نماز بھی گئی. ایک ٹائم پہ مساجد میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اگلے ہی ٹائم جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی جا رہی. یہ جو ہے نا ایکسٹریم رویے کہ ٹوٹلی اپوزٹ ایک ٹائم پہ. کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں کبھی کبھی ہم سے دعا ایسی ہوتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے دعا کرنے کا، لیکن کبھی کبھی دل ہی نہیں کرتا دعا کرنے کا، ہاتھ اٹھانے کا. تو اس ٹائم پہ تھوڑی بہت کر لیں، کچھ کر لیں، ہاتھ اٹھا لیں، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو زیادہ نہ کوسیں کیونکہ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے معاملہ انسان کا. اس ٹائم پہ کسی نہ کسی طرح کچھ تھوڑا بہت کر لیں. تو ماڈریٹ پاتھ، اپنے اندر ماڈریشن لے کر آئیں ہر معاملے میں، نپے تلے جو الفاظ بولے جائیں اور یہ کہ ماڈریشن کے ساتھ چلا جائے، میانہ روی کے ساتھ چلا جائے. یہ اصل میں سنت ہے اور اس سے آپ کی زندگی کے معاملات بہت بہتر ہوں گے. اگلی سنت بڑی پروڈکٹیو، وہ ون ون تھنک ون ون. یہ ایک ہیبٹ ہوتی ہے جو اسٹیون کووی نے بھی بتائی تھی نا اپنی کتاب 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں. تھنک ون ون کیا سوچ ہے؟ یہ سوچ ہے کہ تم اپنی سوچ ہی ایسی بناؤ کہ اگر چیز مل جائے تو بھی خوش، نہ ملے تو بھی راضی. یہ ہے ون ون سچویشن. تو یہ اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے. اور یہ سنت کیسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاؤ ونڈرفل از دی سچویشن آف دا بلیور. کتنا عجب ہے مجھے مومن کی سچویشن پہ. فار آل ہز افیئرز آر گڈ. اس کے تمام معاملات اچھے ہیں. کیسے؟ اف سم تھنگ گڈ ہیپنس ٹو ہم ہی سیز الحمد للہ اینڈ اٹ از گڈ فار ہم. اچھی بات ہوئی اس پہ بھی الحمد للہ. اف سم تھنگ بیڈ ہیپنس ٹو ہم ہی بیئرز اٹ ود پیشنس. تب بھی الحمد للہ کہتا ہے اور صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے اچھا ہے. پہلا بھی اس کے لیے اچھا ہے، دوسرا بھی اس کے لیے اچھا ہے. تو ون ون سچویشن. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل میں وہ ہیبٹ. یہ سنت کو آپ اپنی لائف کا حصہ بنائیں کہ انسان اپنی نعمتوں پہ نظر رکھے. جب مشکل وقت آیا تو یہ دیکھے کہ میں کتنوں سے بہتر ہوں. الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے جب ہم کسی کو اپنے سے کمتر نیچے دیکھیں، پین میں دیکھیں، کسی اپاہج کو دیکھیں. ظاہر ہے تو یہ ہے ون ون جو ہے رویہ، کہ بجائے کہ اپنی کمیوں کی طرف دیکھنے کے یہ دیکھیں کہ ہم میں کوالٹیز بھی تو کتنی زیادہ ہیں اور اچھی چیزیں کتنی زیادہ ہیں اور اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا. شکر گزاری کرنی چاہیے انسان کو جو ہے. یہ ہے سنت. اور میک ایوری منٹ کاؤنٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان بہت ضائع کرتے ہیں، ایک فری ٹائم اور ایک ہیلتھ. آج ہماری یوتھ کے یہی 2 مسئلے ہیں، ٹائم کا ضیاع اور ہیلتھ کا ضیاع. مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو کے اپنی ہیلتھ کو خراب کرنا، یا رات کو جاگنا صبح سونا، ظاہر ہے ہیلتھ خراب ہوتی، یا غلط قسم کی ڈائٹ یا غلط کمپنی یا غلط چیزوں میں ملوث ہو جانا، ہیلتھ کے نقصان ظاہر ہے اس میں ہوتا ہے. تو میک ایوری منٹ کاؤنٹ، یہ سنت ہے. وقت کا صحیح استعمال کرنا.
ذکر کرنا. ٹھیک ہے, میں ٹائم مینجمنٹ میرا کورس ہے, اس میں میں ایک ایکٹیویٹی کراتا ہوں, ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو وہ ایکٹیویٹی کیا ہے. اس میں میں سب کو کہتا ہوں آنکھیں بند کر لیں, اور میں سب کو کہتا ہوں کہ 1 منٹ آپ نے استغفار کرنا. پھر میں کہتا ہوں جو آپ کو لگے 1 منٹ پورے ہو گئے تو آنکھیں کھول لیں. تو ظاہر ہے کوئی 40 سیکنڈ بعد کھول لیتا ہے, کوئی 45 سیکنڈ, کوئی 1 منٹ 10 سیکنڈ بعد. ہر ایک کا ایک مختلف کانسیپٹ ہے 1 منٹ کا. ایک تو اس کو میں اس سے یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو 1 منٹ کا اندازہ ہونا چاہیے آنکھیں بند کر کے. جتنا آپ کو اندازہ ہے اس کے اندر ٹائم کی اتنی قدر ہے. دوسرا یہ کہ دیکھو 1 منٹ میں آپ نے 40 بار 50 بار تو کر لیا استغفار, تو کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے ذکر کرنا. لیکن وہ 1 منٹ بھی نہیں نکل رہا. کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہمیں ڈھونڈنی ہے. ٹھیک ہے, ڈرائیونگ کرتے ہوئے ذکر ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. ہم گوسپ کرنا بہت پسند کرتے ہیں, ہمیں گوسپنگ بہت پسند ہے, لیکن ہمیں ذکر جو ہے اس کی عادت نہیں ہے. اس لیے میک ایوری منٹ کاؤنٹ. دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں, 24 آورس 1440 منٹ ہے. اب آپ نماز کے 15 منٹ لگا لیں, ہر نماز کے اگر اچھی نماز پڑھی جائے, خشوع و خضوع سے پڑھی جائے, تو 75 منٹ بنتے ہیں دن کے. 75 منٹ 1440 کا کتنا حصہ ہے؟ 7% بھی نہیں ہے, شاید 7% ہو. تو 7% ڈیمانڈ ہے آپ سے. 7% اپنا دن کا حصہ جو ہے وہ عبادت میں گزار دو, اور پھر دیکھو اس کے امپیکٹ. تو یہ کبھی اس طرح سے سوچیں گے نا, انشاءاللہ آپ کے لیے نماز پڑھنا آسان ہوگا کہ یہ تو کوئی ٹائم نہیں لے رہی نماز ہماری. اللہ نے تو ہم سے ڈیمانڈ ہی بہت چھوٹی ہے, سیدھی سی بات. اللہ نے تو اصل میں 50 نمازیں فرض کی تھی, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی, ورنہ اللہ نے تو کہہ دیا میں نے تمہیں بنایا عبادت کے لیے. ہم تو ہر وقت پھر نماز پڑھ رہے ہوتے. خیر 5 نمازیں ہم پہ فرض کی گئی ہیں, تو یہ ٹائم کا جائزہ لیتے ہوئے جو ہے 5 نمازوں کا اہتمام کرنا یہ عقل مندی ہے. اور ٹائم کا آپ صحیح استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا. نہیں کریں گے تو آپ کے معاملات ڈس آرڈر ہو جائیں گے, کبھی کہیں سے مشکل کبھی کہیں سے. تو اس کو جو ہے وہ آپ اپنی عادت بنائیں, میکنگ ایوری منٹ کاؤنٹ. ٹائم کا صحیح استعمال. ینگ ایج بہت ایک انرجیٹک ایج ہوتی ہے, اس میں علم حاصل کریں, اس میں ذرا ایسے کام کریں جو انرجیٹک کام ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی انرجی کی ضرورت ہے. اوبیسلی اللہ کو تو خیر کسی چیز کی ضرورت نہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہتری کے لیے ہی ہے. تو یہ ہے اصل میں بات کہ اپنے ٹائم کا جو ہے وہ استعمال صحیح سے کرنا. اور آخری چند عادات ہیں, لرن فرام یور مسٹیکس, یہ سنت ہے. اپنی غلطیوں سے سیکھنا یہ سنت ہے. اگر آپ سے غلطی ہوئی اس کو نوٹ کر لیں اور پھر اس کو دہرائیں نہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا, صحیح بخاری کی حدیث. اگر آپ کو سمجھ آ گئی کام آپ کے لیے اچھا نہیں ہے تو پھر اس میں دوبارہ نہ پڑیں. خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی حرام ریلیشن ہے, وہ ختم ہو گیا, اللہ کے شکر ہے, تو پھر دوبارہ اس میں نہیں پڑھنا. موو آن کا یہ مطلب نہیں اب نیا بنا لینا. ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں موو آن کرو یعنی آپ کو نیا ڈھونڈو, یہ مطلب نہیں ہے. موو آن کا مطلب ہے اب اللہ تعالیٰ آپ سیکھ جاؤ, اب جو ہے وہ استغفار کرو اور سمجھ جاؤ کہ میں نے مسٹیک میں نے کر دی تھی اور اس کا مجھے اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا. تو اپنی غلطیوں سے سیکھنا, اس کو عادت بنائیں, یہ سنت ہے. اور پھر آخری جو ہے وہ گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مغیرہ ابن شعبہ ایک صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ وہ نماز ادا کرتے تھے نوافل وغیرہ یہاں تک کہ ان کے پیر سوج جاتے تھے. تو ہم کہتے تھے یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جب کہ اللہ نے آپ کے ماضی اور مستقبل کے گناہ معاف کر دیے. سیدھی سی بات ہے, اللہ نے آپ کو خوشخبری دے دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو عبادت شکر گزاری کا ایک عمل ہے. عبادت صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ میرا کام ہو جائے, عبادت اصل میں شکر گزاری کا جیسچر ہوتا ہے. ہم نے اللہ کو شکر کرنا ہے, ہم نے اللہ کو کوئی جیسچر دینا, ہم چیریٹی بڑھا دیں, ہم عبادت بڑھا دیں, ہم نوافل بڑھا دیں. جیسے صحیح بخاری میں حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب کب آتا ہے, جب وہ نوافل کام بڑھاتا ہے, تو وہ میرے قریب آتا ہے, بہت قریب آتا جاتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ, اس کی آنکھیں, اس کے بازو بن جاتا ہوں. اس میں فلسفہ یہ نا کہ پھر وہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, یعنی اللہ اس کو اتنا محبوب بنا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس سے وہی کرواتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اس کی آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے, یہ مطلب ہے. اس کے ہاتھ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے.
اور وہ وہیں چل کے جاتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ اسے کلوز کمپینین بنا لیتا ہے اپنا. کب؟ جب وہ نوافل میں بڑھتا ہے. کیونکہ فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، فرض کام ہم نے، لیکن یہ کہ نوافل میں جو جتنا آگے ہوگا، آؤٹ آف دا وے جا کے احسان کے لیول پہ عبادت کرے گا، تو پھر اس کا فائدہ الگ ہے. تو شکر گزاری جو ہے یہ سنت ہے. شکر گزاری ڈیلی کیا کریں. رات سونے سے پہلے بجائے کہ اوور تھنکنگ اور نیگیٹو سوچنے کے، یہ سوچیں کہ میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں. 3-4 نعمتوں کو ذہن میں بھی لے آیا کریں، اللہ نے کتنوں سے بہتر بنایا. ٹھیک ہے، یہ رویہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اوپر لے جائے گا. 1/3 رول آف ایٹنگ لگائیں اپنی لائف، یہ بھی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ باہر نہیں تھا، ہمارا ہے ظاہر ہے وہ کوئی نہیں ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ جو یہ رول ہے نا، اس سے یہ معاملہ بڑا درست ہوگا. وہ رول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ مومن جو ہے وہ 1/3 اسٹمک کو فل کرتا ہے کھانے سے، 1/3 کو پانی سے، 1/3 کو ہوا سے، ایئر سے، یعنی ایمٹی ہوتا ہے. یہ 1/3 رول تو اب ہمیں ڈائٹیشین بتا رہے ہیں کہ اگر آپ 33% اپنی خوراک کم کر دیں عام خوراک سے، تو یہ کہ آپ ہیلدی رہیں گے. ہیلدی کھائیں، کم کھائیں، لیکن یہ کہ اچھی غذا لیں جو نیوٹریشیس ہے، جس میں وہ تمام منرلز ہیں، وہ وائٹامن، ایوری تھنگ، فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، نٹس ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، کھجور ہے، ٹھیک ہے، دلیا ہے، یہ ایسی چیزیں کھایا کریں. تو یہ آپ کو صحت مند بھی بنائے گا، اور یہ کہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا. 1/3 رول آف ایٹنگ ہے. 100 ٹائمز استغفار، یہ بھی سنت ہے، اس کو اپنی لائف میں لے آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 ٹائم استغفار کرتے تھے، حالانکہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے. تو ہم بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، لیکن فوکسڈ استغفار. ٹھیک ہے. اور لاسٹلی، گھر انٹر ہونے سے پہلے یہ سنت ہے، اور اس کو بنا لیں اپنی عادت، بسم اللہ پڑھ کے انٹر ہو اور سلام کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر میں انٹر ہو اور سلام کر کے انٹر ہو، یا اللہ کا نام لے کے انٹر ہو، تو شیاطین آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ نکلو یہاں سے، آج مایوسی ہے، یہاں پہ ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ ہمیں یہاں سے کھانا ملنے والا، تو وہاں سے چلے جاتے ہیں. یہ ہے اس کا فائدہ. ٹھیک ہے، صرف بسم اللہ کہنے سے، بسم اللہ پڑھ کے برتن جو ہے اس کو ڈھک دیا، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیا، اس کو شیطان بھی نہیں کھول سکتا. رات سونے سے پہلے 3 بار بستر جھاڑا بسم اللہ کہہ کے، یہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ میں بڑی برکت ہے، بہت پاورفل نام ہے اللہ کا، اس میں برکت ہے. سو بسم اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ چند ایک میں نے آپ کے ساتھ جو ہے سنتیں ایسی ڈسکس کی جن کو آپ اپنی لائف کا حصہ بنائیں گے تو بہت آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا. ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد رہے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک نیت، کیپ تھنگس سنسیئر، اپنی نیت صاف کرتے رہا کریں ہر حوالے سے، رشتہ داری کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، ڈگری، جاب، واٹ ایور یو آر ڈوئنگ، کوئی عمل کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے. نمبر 2، بی اے پرسن آف ویلیو ایڈ کریں، دوسروں کی زندگی میں بینیفیشل ہو جائیں دوسروں کے لیے، اسپیشلی اپنے گھر والوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین ہوا ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، کیونکہ یہ مشکل کام ہے. باہر والوں کے ساتھ تو سب اچھے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑے کم لوگ اچھے ہوتے ہیں. تیسرا، کنسسٹنسی کو لے کر آئیں اپنی زندگی میں، اس کو مزاج بنائیں، مستقل مزاجی کو اپنا مزاج بنائیں. کیسے؟ چھوٹے کام کریں لیکن کنسسٹنٹ کریں انہیں، ریپیٹ کریں انہیں، اور ہیبٹ بنائیں انہیں. ماڈریشن، میانہ روی سے چلیں، ہر معاملے میں میانہ روی سے چلیں. تھنک ون ون مائنڈ سیٹ بنائیں، شکر گزاری کرتے ہیں، الحمدللہ کہیں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں دنیاوی معاملات میں. میک ایوری منٹ کاؤنٹ، ہر جو منٹ ہے اس کا خیال رکھیں. ٹائم مینیج کریں، اپنا وقت کا بہترین استعمال کریں، انٹیلیجنٹ استعمال کریں. کوئی سلاٹ نکل آیا اس میں ذکر شروع کر دیں، چاہے وہ ڈرائیونگ ہے یا جب آپ اکیلے ہیں، تو عقل مندانہ استعمال جو ہے وہ وقت کا کریں. نماز کے حوالے سے یہ کہ نماز وقت پہ قائم کریں، اور لرن فرام یور مسٹیکس، اپنی غلطیوں سے سیکھیں، یہ سنت ہے. اور پھر شکر گزاری کو اپنا معمول بنائیں. اور شکر گزاری شو ہوتی ہے اصل میں پریکٹس سے، عبادت سے، عمل سے شکر گزاری ہوتی ہے، صرف الفاظ سے نہیں ہوتی ہے. 1/3 رول ایٹنگ، 100 ٹائم استغفار، گھر انٹر ہونے سے پہلے بسم اللہ اور سلام کر کے انٹر ہونا.
یہ میں نے آپ سے کچھ سنتیں، پروڈکٹیو سنتیں ڈسکس کی جن کے آپ کی زندگی میں برکت والے جو ہے وہ اثرات ہوں گے. اور لاسٹلی مارننگ اور ایوننگ کے اذکار وہ کیا کریں. بہت زبردست امیزنگ اذکار ہیں وہ. اس کی ٹرانسلیشن آپ کبھی پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنے خوبصورت الفاظ ہمیں سکھا گئے ہمارے نبی. آپ کو صرف ایک جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ اس کا میں پڑھ کے سناتا ہوں. صبح کا ذکر ہے، شام کو بھی یہی پڑھتے ہیں. یہ حصن المسلم ایک ایپ ہے اور دعاؤں کی کتاب، اس میں صبح شام کے اذکار مل جائیں گے. اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. We have reached the morning and at this very time all praise belongs to Allah, all sovereignty belongs to Allah. اللہم انی اسألوکا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، خیر ھذا الیوم، اس دن کے خیر کی. کتنی خوبصورت بات ہے. دن کے سٹارٹ میں کہہ رہے ہیں اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس دن کے خیر کی، اور فتحہ فتح کی، و نصرہ آپ کی مدد کی، و نورہ آپ کی طرف سے لائٹ کی، نور کی، و برکتہ آپ کی طرف سے برکت کی، و ہداہ آپ کی طرف سے ہدایت کی، و اعوذ بکا اور میں پناہ مانگتا ہوں، من شر ما فیہ اس دن کے شر سے، و شر ما بعد اور اس کے بعد کے شر سے. سبحان اللہ، اس سے زیادہ جامع کوئی دعا ہو سکتی؟ تو یہ دعائیں کریں جو سنت سے ثابت ہیں. مجھے پتہ ہے بہت سی کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں لیکن موسٹ آف دیم وہ سنت سے ثابت نہیں ہیں، وہ لوگوں کے اپنے تجربے ہیں. لوگوں نے اس میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ زیادہ تر لوگوں کے اپنے تجربے ہیں. یہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے باقاعدہ یہ اذکار کرنے کی، ٹھیک ہے نا. ان کا اصل میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو یہ صبح شام کے اذکار کا جو ہے وہ خاص خیال رکھیں آپ لوگ. ڈاؤن لوڈ کر لیں حصن المسلم جو ایپ ہے، اور صبح شام یہ اذکار سارے کیے کریں جو بھی ہیں، اور اس کی ٹرانسلیشن پڑھا کریں. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حفاظت بھی فرمائے گا. تو یہ ان شارٹ ٹرکس ہے آج کے لیکچر کا. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے. کیونکہ جتنا ہم سنت کے قریب ہوتے جائیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے چانسز بڑھ جائیں گے. ایک تو سفارش کے کہ سفارش ملے گی، اور یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب سے بھی قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر آپ نے جنہوں نے لیکچر ارینج کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ لوگ جو آئے اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے. تمام جو مشکلات ہماری زندگی میں اللہ آسانی فرمائے. اللہ سے آسانی مانگتے رہیں، یہ بھی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہترین دعا آج تک کسی نے نہیں کی. کس سے بہترین؟ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں تجھ سے دنیا آخرت میں آسانی کا سوال کرتا ہوں. تو آسانی سنت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو میٹرز میں کوئی چوائس ہوتی تھی تو ہی وڈ آلویز گو ٹو دا ایزیسٹ میٹر. یہ بھی سنت ہے. تو اپنے لیے بھی آسانی کریٹ کریں اور دوسروں کے لیے بھی اپنے رویوں سے، اپنی زندگیوں سے آسانی کریٹ کریں. یہ ہے اصل میں سیرت کا پیغام. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.